اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين رب العالمين. تمام طالب علم قدرت بڑائی کی بجائی سرکاری اور مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں وہ خطا سے لارے بیٹھے درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم سلام اس پر کہ جس کے سنگاروں نے گواہی دی سلام اس پر کہ جس کے چانداروں نے گواہی دی درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے درود اس پر کہ جس کا تذکرہ خیری عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز محترم خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم انسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے توحید پرست گھرانے میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں حقیقت کو سامنے رکھنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی طاقت سے نوازا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ میں عنایت فرمائی. اللہ کا شکر احسان اور کروڑ مرتبہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. عزیزان محترم، کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں کے روبرو آنے کا اللہ نے موقع دیا، یہاں کے ذمہ داروں نے بھی موقع دیا. میں پہلے اللہ کا ممنون و مشکور ہوں اور پھر یہاں کے منتظمین کا ممنون و مشکور ہوں. عزیزان محترم، جمعہ ایک اہم ترین اور معتبر دن جس کی ایک ساعت میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے بندوں کی مغفرت کر کے جنت دینے کا وعدہ فرما دیا. جمعہ تمام دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، جمعہ عید المومنین بھی کہا جاتا ہے، جمعہ ایک معتبر دن کہا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کا ایمان ٹھاٹے مارتا ہے، جس میں مسلمان طاقت پر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، جس کی ایمانی حرارت جمعے کے دن بڑی ہوئی ہوتی ہے. اور عام دنوں میں جیسے ہم نمازوں کے لیے سستی اور کاہلی کرتے ہیں،
جمعے کا دن ہوتا ہے تو ہم فجر کے بعد سے ہی جمعے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جمعے سے اذان سے پہلے مسجد میں داخلہ لوں اور وہاں بیٹھ کر وہ ساری باتیں سنوں جو باتیں میرے حق میں اور میرے مقدر میں بہتر ہوں اور اس پر میں گامزن ہوتے ہوئے معاشرے اور ماحول کے سدھار میں لگ جاؤں. ایک مسلمان کی فکر اور سوچ ہوتی ہے. چنانچہ آج کا جمعہ جس کا عنوان منتخب کیا گیا ہے 15 شعبان اور آج کا مسلمان. اللہ اکبر, بڑا عجیب مسئلہ ہے جنان محترم. 15 شعبان اور آج کا مسلمان عجیب سا فلسفہ ہے. دونوں باتیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں اور دونوں باتوں کا تعلق ایک دوسرے سے رکھت نہیں ہے. دور دور سے مسلمان کا تعلق 15 شعبان سے نہیں اور 15 شعبان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. غرض کہنے کا مقصد یہ جنان محترم کہ یہ عنوان لانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ اکبر, دنیا کے اندر بدتمیزی بڑھ چکی تھی, بدماشیاں بڑھ چکی تھی, قتل عام بڑھ چکا تھا, زنا بڑھ چکا تھا, سود کا کاروبار بڑھ چکا تھا اور رشتوں کی حرمت پامال ہو رہی تھی. اس سب سے زیادہ ظلم یہ ہو رہا تھا معاشرے میں کہ ایک اللہ کو ماننے کے بجائے اپنے اپنے خاندان کے بڑوں کی مورتیوں کو بنا کر کعبۃ اللہ کی دیواروں پر سجا کر ان کے ذریعے سے یہ تصور رکھا جاتا تھا کہ یہ اللہ تک ہمارے پیغام کو پہنچانے والے ہیں, یہ نیک بندے ہیں, یہ نیک کار ہیں, ان کے ذریعے سے جو باتیں ہم رکھیں گے اللہ انہیں کبھی رد نہیں کرتا, اس لیے کہ ہم گنہگار ہیں, ہماری بات کو اللہ سنتا نہیں ہے. ایک تصور تھا. لیکن یاد رکھنا جنان محترم, میرے مسلمان بھائیوں, میری ماؤں بہنوں, میرے عزیز نوجوانوں, میرے بزرگوں, بات کسی کی مخالفت میں نہیں, بات حق کے ساتھ ہونی چاہیے, بات چہرہ دیکھ کر کے نہیں, بات شخصیت دیکھ کر کے نہیں, بات ہجوم دیکھ کر کے نہیں, بات طاقت دیکھ کر کے نہیں. بات تو وہ ہوتی ہے کہ 35,000 کا مجموعہ ایک طرف تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تھے اور اپنے حق کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھ کر منوا دیا. لوگ دھیرے دھیرے کشا کشا اسلام کی آغوش میں آنا شروع ہو گئے اور آج اسلام جو ہے نا ساری دنیا میں پہچان بن چکا ہے. غرض کرنے کا مقصد یہ جنان محترم, جب لوگوں کے درمیان میں برائیاں پھیل رہی تھیں اور پھیل چکی تھیں اور لوگوں کے درمیان کوئی لیڈر, رہنما, کوئی عالم, کوئی حافظ اس قسم کا کوئی نہیں تھا تو قوم بکھر کے رہ گئی تھی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, محسن انسانیت بنا کر جب مکے کی سرزمین پہ بھیجا تو اکیلا نہیں بھیجا, آپ کو آپ کے ساتھ کلام اللہ قرآن مجید کو بھیجا اور وہی کلام اللہ اور قرآن مجید کا پیغام تھا کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہا تھا اور لوگ قتل سے بچ رہے تھے, چوری سے بچ رہے تھے, زنا سے بچ رہے تھے, سود سے بچ رہے تھے, شرک سے بچ رہے تھے. توحید کا ڈنکا وہ بجا رہے تھے. کس وجہ سے کہ نبی کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کو بھیجا ہے. تو پتہ یہ چلا ان باتوں کے اندر 15 شعبان اور آج کے مسلمان کو یہ ضروری ہے, آج کے مسلمان کو کہ اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے, اپنے آپ کو بگاڑ سے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو ندامت اور شرمندگی سے بچانے کے لیے کچھ زیادہ محنت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کلام اللہ, اللہ کا کلام مجھ سے کیا کہتا ہے, کلام اللہ کا کلام مجھے کیا پیغام دیتا ہے, اللہ کا کلام مجھے کن باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے, اللہ کا کلام کن باتوں سے کرنے کے جو ہے رکنے کا حکم دیتا ہے. بس ایک مسلمان اگر اپنی زندگی کے اندر یہ اصول کو اپنا لے کہ کلام اللہ قرآن مجید کا حکم کیا ہے, اس پر میرے آقا نے کیا کہا ہے, کلام اللہ قرآن مجید کیا چاہتا ہے, اس پہ آقا میرے آقا کی چاہت کیا تھی, بس ایک مسلمان اگر ان باتوں کو لے کر اگر چلتا رہے تو یاد رکھنا عزیزان محترم, دنیا سے درندگی ختم ہو جائے گی, دنیا سے خطر خون ختم ہو جائے گا, مسلمانوں کا معیار پھر سے واپس آئے گا, کسی کی عصمت نہیں لوٹی جائے گی, کسی کا مال نہیں لوٹا جائے گا, اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہوگا. بس ایک اصول اپنا لیا جائے. مسلمان آج قرآن کو چھوڑ کر ہدایت چاہتا ہے, اس کو نہیں ملنے والی. مسلمان قرآن چھوڑ کر صحیح راستہ جاننا چاہتا ہے, اس کو نہیں ملنے والا. مسلمان نبی کا راستہ چھوڑ کر جنت میں جانا
چاہتا ہے جو ممکنات میں سے ہی ہے. اس لیے آج کے عنوان کے لیے ہم نے جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 یعنی 31 نمبر کی آیت ہے. یہ آیت کو ذرا بار بار پڑھنا, اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا, اس کے احکامات کے تلے آنے کی کوشش کرنا. یہ آیت مجھ سے کیا چاہتی ہے, مجھ سے کیا چاہتی ہے, مجھ سے کیا چاہتی ہے, بار بار اپنے نفس سے سوال کرنا. دوستو آج قرآن چھوڑ کر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, روز 3 ٹائم کا کھانا بھی کھا رہے ہیں, کمائی بھی کر رہے ہیں, نیند بھر کے سو بھی رہے ہیں, نفسانی خواہشات کو پوری بھی کر رہے ہیں, بچوں کی خوشنودی بھی دیکھ رہے ہیں, اپنے ماں باپ کی خدمت بھی آپ کر رہے ہیں. لیکن کیا مجھے بتائیے آپ کہ ایک ہدایت کا راستہ بتانے والی کتاب ہدی للمتقین کے عنوان سے, ہدی للناس کے عنوان سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 1400 برس پہلے نبی کے قلب اطہر پر اتارا. بگڑی ہوئی قومیں سدھر گئی, انقلاب برپا ہو گیا, کئی ملک اسلام کے آغوش میں آ گئے. لیکن جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو وہی ممالک ہم سے دور ہو گئے, انسانیت ہم سے دور ہو گئی. میں زیادہ دور کی بات آپ سے نہ کروں, بلکہ میرا اور آپ کا جو ملک ہے, اس ملک کی آزادی کے لیے توحید پرست علماؤں نے اپنی بیویوں کو جو ہے چھاتیوں کو کٹانا گوارا کر لیا, اپنے بچوں کو جو ہے ہلاک کرنا گوارا کر لیا, خود پھانسی پر لٹکنا گوارا کر لیا. لیکن انگریزوں کی غلامی سے انہوں نے کبھی جو ہے قبول نہیں کی تھی. لیکن آج وہی ملک میں اور آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. وجوہات کیا ہو سکتے ہیں جناب محترم؟ ہر طرف مسلمانوں کے لیے کامیابیوں کے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے. عدلیہ پر بھروسہ مسلمان کر کے 70 سال کا عرصہ اس ملک کے اوپر گزار دیا, لیکن آج عدالتیں بھی مسلمانوں کی مخالفت میں ہو رہی ہے. جو جج بیٹھا ہوا ہے, RSS کی دنداری کرنے والا جج بیٹھ کر کے تمہاری مخالفت میں فیصلے دے رہا ہے, اور تم نہیں چاہتے کہ اس کا جو ہے قانون تمام معاشرے کے اندر نافذ ہو جائے. نہیں چاہتا مسلمان. تبھی تو آج مسلمانوں کی تربت اور حالت یہ ہے کہ نام اللہ کا لیتا ہے, امید ملکوں سے لگاتا ہے, طریقہ کسی اور کا اختیار کرتا ہے, نام نبی کا اس پر چھپا دیتا ہے. تبھی تو یہ حالات جو میں نے اور آپ نے پیدا کر دیے, تو حالات ایسے بدترین ہو گئے. اگر آج نہ جاگی یہ قوم تو آگے تاتاریوں جیسے حالات پیدا ہونے والے ہیں. یاد رکھنا ہے اس بات کو. تم جانتے نہیں ہو کہ ہیومن رائٹس واچ نے کیا خبر اس ملک کے تعلق سے دی ہے. تم جانتے نہیں ہو کہ جینوسائیڈ واچ نے اس ملک کے تعلق سے مسلمانوں کی قتل کشی اور نسل کشی کے تعلق سے کیا رپورٹ پیش کی ہے. تم کو اندازہ نہیں ہے, اسی لیے کہ تم مسلم قوم کے روٹی کے لیے پریشان ہو. تمہارے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا کہ تم آج کما رہے ہو تو کھا رہے ہو, تمہاری طاقت ہے, تمہارا علم ہے, تمہارا ہنر ہے, تب تم جا کر کے 2 روٹی کما رہے ہو. یہ غلط فہمی میں مت رکھنا, کبھی مت رہنا عزیزان محترم. آج وقت ہے میرے اور آپ کے جاگنے کا وقت ہے, جگانے کا وقت ہے, قوم و ملت کو مضبوط کرنے کا وقت ہے, اٹھا کر کھڑا کرنے کا وقت ہے. زندہ جاوید هو الحی القیوم جو ہے نا, هو الحی القیوم اللہ وحدہ لا شریک لہ کا جو نعرہ ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ اسے موت آتی ہے, نہ اسے نیند آتی ہے. وہ اکیلا اللہ اس کرسی السماوات تمام کائناتوں کو تھاما ہوا ہے. مردوں سے امید لگانے سے بہتر ہے وہ مردہ تمہاری کچھ سن نہیں سکتا. بہتر یہ ہے کہ تم اس زندہ جاوید سے امیدیں لگا لو اور 24 گھنٹے اس کے سامنے سروا سجود ہو جاؤ, اپنے ہاتھوں کو پھیلا لو. دیکھنا اللہ رات کے اندھیرے میں مانگو گے, سورج کے نکلنے سے پہلے تمہاری تقدیر کو بدل کر تمہیں کامیابی کے دروازے تک وہ پہنچا کر رہے گا. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 1440 برس پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کا نزول کر کے اس بھٹکی ہوئی دنیا کو, اس بہتی ہوئی دنیا کو, اس بگڑتی ہوئی دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا. پہلا لفظ بڑا زبردست اور بڑا ہی عمدہ اور احساس دلانے والا ہے اس آیت کا. اللہ نے کہا کہ قل اللہ اکبر. ہم نے تو کبھی توجہ نہیں دی, ہم نے توجہ نہیں دی. اہل علم نے 2 لفظوں کے اوپر بڑی بہترین بات لکھی ہے. ایک ہے یا ایھا الذین آمنو. اہل علم کہتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کا تذکرہ کر دیا, جہاں یہ آیت پڑھی جا رہی ہو, جہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی ہو, تمام دنیا کے خرافات کو چھوڑ کر, تمام سوچ و گزار کو چھوڑ کر اس لفظ کی طرف کان لگا دو کہ اللہ کچھ کہہ رہا ہے تم سے.
اسی طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قل کہا، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ کا حکم آ رہا ہے نبی کے نام، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھکے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کیا پیغام دل نشی میرے رب کا، کیا بیان میرے رب کا، کیا انداز بیان میرے رب کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے رب کہ بتا دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ بڑا نازک جملہ ہے جنان محترم، بڑا نازک مسئلہ ہے جنان محترم، ذرا سی چوک ہم سے ہو گئی تو ہماری زندگی جنت سے جہنمی بن جا سکتی ہے، ہم کو سدھرنے کا اللہ کوئی موقع نہیں دے سکتا، یہ ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ، بے شک تم لوگ یہ چاہتے ہو، تھوڑا قریب ہو جائے گا تو آ جائیے، پیچھے لوگوں کو دیکھیے مسئلے آگے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم لوگ چاہتے ہو کیا اللہ تم سے محبت کرے؟ پھر تم لوگوں پر لازم ہے، ملزوم ہے کہ تم میری اتباع کرو، فاتبعونی، صرف نبی کی اتباع، کسی اور کی کوئی اتباع نہیں۔ یحببکم اللہ، پھر دیکھنا اللہ تم سے ضرور محبت کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کی اتباع میں اللہ تم سے محبت کرے گا، اور آج نبی کی اتباع ہماری ختم ہوئی، نبی کی اتباع سے مسلمان دور ہوا، نبی کی اتباع سے مسلمان چوری کرنے لگا، نبی کی اتباع کا مسلمان ظلم سمجھنے لگا، نبی کی اتباع کو مسلمان کو دور سمجھنے لگا۔ ایرے غیرے نتو خیرے کی دعا نے چارہ نے بھی کتابیں مسلمانوں کے درمیان میں آ گئی، عقیدوں میں بگاڑ پیدا کر دیا، دشمنان اسلام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہم ان باتوں کو لے کر یہ سمجھ بیٹھے کہ جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ آج مجھ سے اور آپ سے جو ہے نا محبت نہیں کر رہا ہے۔ جن سے اللہ محبت کیا تھا، غور سے سننا میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، جن سے اللہ محبت کر لیا تھا، اللہ اکبر، 313 تھے تو 1000 پر کامیابی ملے گی تھی۔ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، احد میں ناکامی کے بعد کامیابی دلا دی تھی۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، حنین میں دشمنوں کی چیخیں نکل گئی تھی۔ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہود اور نصارہ کو زمین چٹا دی گئی تھی۔ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ابو جہل اور ابو لہب کو زمین کے اندر دفن کر دیا تھا انہوں نے۔ اور آج معاملہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی سے اتباع نکل گئی۔ جب میری اور آپ کی زندگی سے اتباع نکل گئی تو نت نئے بدعتیں مسلمانوں کے درمیان میں آ گئی۔ کبھی عبادات کے نام پر بدعتیں آ گئی، کبھی شادی بیاہ کے نام پر بیدار رسومات آ گئے، کبھی کبائی کے نام پر سود کو حلال کر لیا گیا، کبھی کسی اور معاملے کو کچھ اور دوہرا رخ دے دیا گیا۔ اس لیے کہ ہم نے نبی کی اتباع کو چھوڑ کر ہر اس کی اتباع قبول کی جس کی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ذرا غور سے سننے والی بات یہ ہے کہ 15 شعبان میں ایسا کیا تھا، اور 15 شعبان کو ایسا کیا بتا دیا گیا، 15 شعبان میں ایسا کیا ہے جو آج من گھڑت روایات سنا کر، جھوٹی روایات سنا کر، بیکار کی بے خدا روایتیں سنا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آج سے نہیں برسوں سے کی جا رہی ہے۔ اور آج مسلمان بیچارہ پریشان ہے۔ ارے یار، تیرے گھر کے اندر ہدایت ہے نا، یہ چھوڑ کے سن کیوں رہا ہے؟ پڑھ تو لے اسے کبھی۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح اور کلی طور پر کہا، سورہ خضر کی آیت میں اللہ نے واضح کر کے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ نے قرآن کے نافذ کرنے کا وقت، رات بتا دی کہ ہم نے قدر والی رات میں اس کتاب کا نزول کیا ہے، اور ہر سال اس رات میں جبرائیل اپنے فرشتوں کے ساتھ نافذ ہوتا ہے دنیا پر، اور لوگوں کی تقدیریں بدلی جاتی ہے، لوگوں کے احکامات بتائے جاتے ہیں، اور لوگ جو بیمار
ہے ان کا شفا دی جاتی ہے، جو پھٹکے ہوئے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے میرا راز بتلائی جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ قدر والی رات میں ہوتا ہے۔ لیکن آج معاملہ مسلمانوں کو بہکایا اس طریقے سے گیا کہ سورۃ دخان کی آیتیں پڑھ کر سمجھائی جاتی ہے کہ یہ بابرکت رات آج کی ہے، اور سورۃ دخان کی آیتوں کے اندر بتایا گیا کہ یہ کتاب کا نزول ہوا ہے جو انتہائی نامناسب ہے۔ کوئی اہل حدیث عالم اگر لکھتا، کوئی سلفی عالم اگر لکھتا، کوئی توحید پرست عالم اگر لکھتا یہ بات، تو سمجھ نہیں آتی کہ نہیں بھائی یہ لوگ بالکل مختلف ہے۔ حالانکہ آج کی تاریخ میں یہ دعویٰ ٹھوکنا بے حد ضروری ہے، وقت آ چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، سینہ ٹھوک کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں جنت کے مستحق صرف ہم ہیں، اس کے علاوہ کوئی دعویٰ دار ہو نہیں سکتا، کسی کو جنت مل نہیں سکتی انشاءاللہ العزیز۔ اسی کے ضمن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب، آپ کے ماننے والے شاگردان کی کوئی کتاب، آپ کے بعد آنے والے علماءوں کی کوئی کتاب، کسی کتاب میں 15 شعبان کی رات کو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوگا، یہ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تمام تر چیزیں رات کو جاگنا ہے، اتنے نوافل پڑھنا ہے، مغرب کے بعد یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھ کے غسل لینا ہے، یہاں سے جو ہے نا کامیابیاں لینا ہے، یہاں سے گناہوں کو معاف کرنا ہے، کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا حدیث نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کے لیے ایک چیلنج جملہ ہے، یاد رکھنا اس بات کو عزیزان محترم۔ یہ کیوں بتائی جا رہی ہیں آپ لوگوں کو باتیں؟ آج ہی کے دن کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس کی تیاری تو مجھے اور آپ کو پچھلے 6 مہینے یا 1 سال سے کرنا چاہیے تھا، اس کے خلاف مہم اور بیڑا اٹھانا چاہیے تھا کہ مسلمان بدعتوں سے بچ جائیں، مسلمان سنتوں پر آ جائے، مسلمان نبی کی دشمنی میں کہیں سنت سمجھ کر جہنم میں سیدھ نہ ہو جائے۔ یہ کرنا چاہیے تھا مجھے اور آپ کو، لیکن میں نے اور آپ نے نہیں کیا۔ آج کی رات دیکھنا مساجد کو سجایا جا رہا ہے، قبرستانوں میں لائٹنگ لگائی جا رہی ہے۔ ارے بیچارے وہ مردے بیچارے آرام سے کم گھر میں تم نے بہت ستایا، بہت پریشان کر دیا، ان کو گانے لگا کے پریشان کر دیا، گالی دے کے پریشان کر دیا، ہر قسم سے ان کو پریشان کر دیا۔ اب ابدی موت ہو گئی، قبرستان میں پڑے ان کو رہنے دو نا۔ مسلمانوں میں ایک ذہن بٹھایا گیا، ایک ذہن بنایا گیا کہ دیکھو 15 شعبان کو کیا ہوگا، 15 شعبان کو یہ ہوگا کہ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی رینیول کرانے کے لیے مردے اپنے اپنے گھروں کو آئیں گے۔ تصور بٹھایا گیا، ان کے پسند کے کھانے بنائے جائیں، جو شوق وہ کرتے تھے کرائے جائے، شراب پیتے تھے رنگی جائے، بیچاروں کو وہاں تو کچھ بھی نہیں بنا سوائے اندار کے کوڑوں کے، اندار کے بستروں کے گرم گرم پانی کے، اب تو کم سے کم تھوڑا یہ پی کے جانے دو۔ کوئی تو بیڑی سگریٹ رکھ دیا، کوئی تو پسند کی چیزیں رکھ دیا، ہر وہ شے مغرب کے ساتھ دستر بچھا، تصور لایا گیا۔ یہ کہاں کا تصور ہے؟ کون سا تصور ہے؟ اس کتاب نے تو کبھی نہیں کہا، کلام اللہ قرآن مجید نے تو یہ نہیں کہا کہ ہر سال مردے واپس آتے ہیں۔ پڑھو اطمینان سے بیٹھ کے قرآن مجید کے بھی۔ اب آ رہا ہے قرآن کے نزول کا مہینہ رمضان کا، صرف تراویح میں سننے سے کچھ نہیں ہوگا، تراویح میں قرآن کو سننے سے کچھ نہیں ہوگا، روز جو تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا ترجمہ روز پڑھا کرو، پتا چلے کہ ہماری زندگیوں میں کتنا اندھیرا اور کتنی روشنی ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ نے 2 لوگوں کا تذکرہ کر دیا، علیین اور سجین۔ نیک لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی روحوں کو جنت میں سبز رنگ کے پرندے ہیں، ان کے پرندوں کے جسموں میں ان کی روحوں کو رکھتا ہے علیین کہا گیا۔ اب یاد کرو واپس، جو گنہگار ہم کو سجلین جہنم کے اگوادیوں میں سے اگوادی ہے، ان کی روح کو وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے، وہ واپس آنے والے نہیں ہے۔ آرے بولتے تھے جیب بھرو پیر پیڑ بھرو مولوی، جن کو اچھے اچھے کھانے گھروں میں نہیں ملتے، بیویاں پکا کے نہیں دیتے، تو اپنے بڑے لوگوں کے دسترخوانوں میں نظر رہتی ان کی، اور ڈرا ڈرا کے مسلمانوں کو بات ڈالتے کہ دیکھو ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا،
تمہارے شوہر آئیں گے، اب تک تو نہیں بھی لیتے، 1 سال ہو گیا تھا تم دیکھے بھی نہیں تھے، انہوں آتے تم کو نظر نہیں آتے، مگر اچھے اچھے کھانے کھلاؤ، اچھا اچھا دستر بچھاؤ، میں بھی آؤں گا اس کے اندر، میں آؤں گا تو میں ذرا علم تم سے زیادہ رکھتا ہوں نا، میں دیکھ کر کے بتا دوں گا کہ تمہارے شوہر کی حالت کیا ہے۔ استغفر اللہ، غیر مسلم عناصر کا ٹولہ ہمارے درمیان میں داخل ہو گیا۔ یہ سب راجپوتانہ اور ہندوانہ نظام ہے جو مسلمانوں کے اندر داخل کیا گیا، اس سے اسلام کا کوئی دور تک تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ذرا دیکھنا کلام اللہ قرآن مجید کیا کہتا ہے بولوں کے بارے میں۔ پڑھو قرآن، بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اطمینان سے پڑھو، دل کی گہرائی سے پڑھو، سمجھ میں اگر نہیں آتا تو 2 4 مرتبہ دیکھ کر کے پڑھو انشاءاللہ، الفاظ ذہن میں اتر جائیں گے۔ پڑھو کبھی سورہ فاتر، سورہ یاسین سے پہلے کا سورہ 35 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 19 20 21 22 اور 23۔ ان آیتوں میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے زندے اور مردے کی پہچان بتا دی۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ آنکھ والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے نہیں۔ پھر ان سے پوچھو کہ دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ کہیں گے نہیں۔ پھر پوچھو رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں گے ہرگز نہیں۔ جب یہ باتیں مکمل ہو چکی، اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھو کیا زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں گے نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو خبروں کے اندر بتا رہے ہیں۔ جس کو حکم ہو رہا ہے، جس کو بتایا جا رہا ہے، اس کائنات کی عظیم شخصیت، امام الانبیاء، شافع محشر، مالک حوض کوثر، محسن انسانیت، نبوت کے سلسلے کو اللہ نے جہاں ختم کر دیا، تمام انبیاءوں کی سفارش میرے نبی کے ذریعے سے ہوگی، تمام انبیاءوں کی امتوں کی سفارش میرے نبی کے ذریعے سے ہوگی۔ غور کرو زیران محترم، اتنی عظیم شخصیت کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک لہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ زندے اور مردے 2 برابر نہیں ہو سکتے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو ہرگز نہیں سنا سکتے۔ آج کیا معاملہ ہے؟ قبرستانوں کو سجا کر یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی دیکھو اتنے سارے ہیں، کسی کا باپ ہے، کسی کا دادا ہے، کسی کا نانا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بہو ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کا کوئی اور ہے، کوئی نہ کوئی تو تمہیں قبرستان میں اٹھتا ہوا نظر آ جائے گا۔ بات تو یہ ہے، قبرستانوں کو روشن دان بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ قبرستانوں میں روشن لانے کا مطلب کیا ہے؟ اور آج ہی کی رات 1 سال پھر بھول جاؤ گے تم، ان کے حق میں دعا کرنا۔ ہم توحید پرستوں کی خوش نصیبی ہے کہ اب ہر نماز کے بعد ہمارے بزرگوں کو ہم یاد کرتے ہیں، الحمدللہ ہم دعا مانگتے ہیں ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم دعا مانگتے ہیں ہمارے ماں باپ کے بارے میں، ہم مسلمانوں کے معاملے میں، ہم مومنین کے معاملے میں، ہر نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں۔ تمہارے مقدر میں تو دعا بھی نہیں رہی ہے میرے بھائی، آؤ اس طرف، آؤ سچے واقعات کی طرف، آؤ سچی باتوں کی طرف، آؤ سچی کتاب کی طرف، آؤ سچے اللہ کی طرف، آؤ سچے نبی کی طرف، اور یہ تمام بدعات اور خرافات کو ختم کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو قبول کر لیں۔ اور پھر آج کی رات الزام لگایا گیا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، الزام میں تو کہوں الزام، کوئی اور بھی لگانے والے طبقہ موجود ہے اس سرزمین پر۔ مسلسل محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر سفر کی 10 تاریخ تک امہات المومنین کو ننگا کیا جاتا ہے اس سرزمین کے اوپر۔ تم کو شعور نہیں ہے نا اس کا، تم جانتے نہیں ہے نا، یہ تم کبھی سنتے بھی نہیں ہونا، یہ افسوس ہمارے اوپر۔ اور وہی دبے دبے الفاظ میں سنت الجماعت کا ہوتے ہوئے بھی نبی کے خلاف بولنے کا عادی بن گیا اور بہادر المومنین پر الزام بھی لگا دیا۔ میں زیادہ لمبی نہیں بتاؤں گا، آپ کو مختصر نقطہ بتا کر آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ 15 شعبان کو یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کی باری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھی۔
ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رات کو جب آنکھ کھلی تو روز کا معمول تھا آپ کا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کو ٹٹولتی تھی. وہ شوہر، وہ نبی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات سو جاتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اٹھتے اور اپنے رب کے پہلے آسمان پر آنے کا انتظار کرتے اور اپنی قیمتی سر کو جس میں وحی نازل ہوتی ہے، جس پر جو ہے نماز کا نشان ہے، وہ پیشانی اور سر کو اپنی بارگاہ الہی میں رکھ کر اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. اور اما عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹٹولنے لگی اور جب بستر پر نبی نہیں ملے تو اٹھتی ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بقی کا رخ کر کے دوڑتے دوڑتے جاتی ہے اور دوڑتے دوڑتے جا کر دیکھتی ہے. اب جب نظر پڑتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقی سے واپس آ رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑتے دوڑتے گھر کو واپس آتی ہے اور آ کر اپنے بستر پر سو جاتی ہے. جب اللہ کے نبی داخلہ لیتے ہیں اپنے حجرے میں تو عائشہ کی سانسوں کے پھولنے کی آواز آتی ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ عائشہ بتا کیا ماجرا ہے، کیا ہوا، آخر کیوں تیری سانسیں پھول رہی ہے؟ اللہ اکبر. انصاف پسند نبی کی اس عمل پر نقطہ لگانا یہ اسلامی شعار میں سے نہیں ہے، یہ اسلام کے رکات میں سے نہیں ہے. یہ کوئی منافق کر سکتا ہے یا کوئی اسلام دشمن یہ عمل کر سکتا ہے یا جملہ بول سکتا ہے. ماں عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں گمان کر بیٹھی کہ میں نے بستر پر دیکھا آپ کو نہیں پایا تو میں نے یہ گمان کر لیا کہ آج تو میری باری تھی، آپ مجھے چھوڑ کر میرے کسی سوتن پہ پھر چلے گئے ہوں گے. اللہ اکبر. نبی انصاف پسند. یہودی اور مسلمان کے درمیان میں لڑائی ہوئی، فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، حق پر تھا وہ انصاف پسند نبی کے ساتھ پر انصاف. کیا اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے حجرے میں چلا جائے؟ استغفر اللہ، کتنا بڑا گناہ آج کے راہ میں بیان کرتا ہے. مولوی سننے والے بھی مجرم، کہنے والا بھی مجرم. بتاؤ اپنے آپ کو ضلع محترم، اس رات سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کلی طور پر کہا کلو بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. جاؤ کچھ نہیں، جتنی بدعتیں تم کرو گے وہ تمام کی تمام بدعتیں جہنم میں جائیں گی. اللہ اکبر. اب ہمارے پاس بدعتوں کی جو ہے دو قسمیں بنا دی گئی. غیر ضروری طور پر مسلمانوں کو یہاں پر بھی گمراہ کیا گیا. ایک ہے بدعت سیئہ، بدعت کرے تو گناہ ہوتا. ایک ہے بدعت حسنہ، جس کو کرے تو گناہ نہیں ہوتا. تو اب اس کو لوگ کیا کرے، الگ مطلب میں لے لیے. بدعت سیئہ سمجھنے تو آیا نہیں، بدعت حسنہ بولتے بدعت کر کے ہنس لیتے رہتے. ان کا مقصد اور مطلب ہی اتنا ہے. آج شدید ضرورت ہے نظام محترم وقت اور حالات کی مناسبت سے ان باتوں کو ذرا لے کر کے جانا. مسئلہ پردے کا آ گیا، مسئلہ پردے کا آ گیا. صرف پردہ ہی نہیں ہے، تمہاری ٹوپی پر بھی آنے والی ہے بات، تمہاری داڑھی پر بھی آنے والی ہے بات، تمہارے لباس پر بھی آنے والی ہے بات، تمہارے مساجد پر بھی آنے والی ہے، تمہارے ائمہ پر بھی آنے والی ہے، تمہارے مؤذنین پر بھی آنے والی ہے، تمہارے علماؤں پر بھی آنے والی ہے، تمہارے قرآن پر بھی آنے والی ہے، نبی کی سیرت پر بھی آنے والی ہے. اس لیے کہ دشمن پوری کی پوری تیاری کر چکا ہے کہ ہندوستان کو ہندوتوا کے جو ہے کھانے میں ڈھالا جائے اور اس ملک کو ہندو راشٹر گھوشت کر دیا جائے. بتا دیا جائے کہ پوری تیاری دشمن اور بھاجپا اور آر ایس ایس، وشو ہندو پریشد، ہندو واہنی، سہیلی، درگا واہنی، یہ تمام کی تمام تنظیمیں پوری کی پوری تیاری کر چکے ہیں. لیکن یہ اس طرح مسلمان کتنا ناقص ہے، ذرا دیکھو تو صحیح سے. کب اٹھیں گے تم جو تمہارے گھر کے سامنے 50 آدمی کا ٹولہ آ کر آزو بازو کے دروازوں کو بند کر کے تمہارے دروازے میں کھٹکھٹا مار کے کہے گا نکالو تمہاری خوبصورت بیوی کو ہم اس کا رحم کرنا چاہتے ہیں. جب اٹھو گے تم یاد رکھنا نظام محترم، اسپین کی تاریخ شاید ہم کو یاد نہیں ہے. کبھی سنا ہے اسپین کی تاریخ کیا تھا؟ مسلمانوں کا گیا خان اور وہاں کا خان کیا تھا، کیسے وہاں سے تل کر کے مارا گیا، کہاں سے وہاں سے دھکے دے کر نکالا گیا. وہ مساجد
اسپین کی سرزمین کی، جہاں ایسے ہی خطبے ہوا کرتے تھے، جہاں ایسے ہی جو ہے توحید کی بات ہوتی تھی، جن میناروں سے اذانیں ہوتی تھی، جہاں پہ عورتیں برقعوں میں آ کر کے عبادت کرتی تھیں، جہاں پہ ضعیف اور نوجوان آ کر کے اپنے رب کو پکارتا تھا، اپنی مشکلات کو آسان کرتا تھا، آج وہاں کی ان مساجد کو کلب بنا دیا گیا، کیمرے ڈانس وہاں ہوتا ہے، شراب مساجد میں بھی کی جاتی ہے، اور میں مراد ہے کہ اپنی زندگی میں شادی میں باجے بجا کر نہ کرے۔ ہندوستان کے حالات بھی کچھ کم نہیں ہیں، انہی طرف ان حالات کو موڑ دیا گیا ہے، اور کبھی بھی کسی وقت بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جیسے میانمار میں کیا گیا تھا۔ کسی نے آواز نہیں اٹھائی، مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگا کر آگ لگا دی گئی، یا تو سمندر کی مچھلیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ حالات پورے ہندوستان کی سرزمین پر پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یوپی کا الیکشن ہی نہیں، بہار کا الیکشن ہی نہیں، مدھیہ پردیش کا الیکشن ہی نہیں، مہاراشٹر کا الیکشن ہی نہیں، تمہاری ریاست بھی اسی راستے پر چل پڑی ہے۔ تم کو سیکولرزم کا نعرہ بلند کر کے، تمہاری آنکھوں پر پٹی ڈال کر کے تمہیں اسلام سے کمزور کیا جا رہا ہے۔ اٹھو آج، اٹھو آج، ہر گھر سے ایک نوجوان اسلام کی محبت میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کا بھائی، اس کے ماں باپ، اس کے بوڑھے، اس کے جوان ایک نوجوان سے کہے بیٹا تو لب کو مت کما، ہم تمہاری ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا خواہش ہے تیری بول، ہم تب پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تو اسلام کا ایک سپاہی بن جا۔ آج وقت آ چکا ہے، یاد رکھو۔ بھاجپا کے آنے سے پہلے یہ آپ کا بھائی ہر جمعے کو پکارا، پورے ہندوستان میں پکارا۔ بعض ہمارے جو ہے کم علم رکھنے والے ایسے مسلمان جن کو روٹی سے محبت، جن کو اپنے گھروں سے محبت، جن کو بیوی بچوں سے محبت، جن کو کھانوں سے محبت، جن کو پیسے اور ڈالر جو ہے بچوں سے محبت تھی نا، ان لوگوں نے کہا کہ ارے مولوی صاحب کیا ہو گئے بھائی، ایسا ہو سکتا کیا؟ ارے آج ہو گیا ہولے، اور آج بھی نہیں جاگ رہا مسلمان۔ تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تم کو کیا اس بات کا اندازہ ہے؟ کافر عبادتہ کے مرتبہ کو ختم کر دوں گا۔ کیا تم کو اس بات کا اندازہ ہے کہ تلنگانہ مسلمانوں کے لیے محفوظ ہے؟ اگر کوئی مسلمان کہتا کہ ہاں تو سب سے بڑا بیوقوف ہے اس سرزمین کا۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دوست، میں کوئی بات، یہ ممبر رسول ہے، یہاں سے کوئی بات آئیں بائیں شاید نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھو، جو بات کرتا ہے پھر اللہ سے انتخاب میں لے لیتا ہے۔ بات کو ذہن میں رکھنا، حالات کربناک ہے، حالات بڑے خطرناک ہے۔ ہر مہینہ 15 سے 20 مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر کے لیونگ پارٹنر کا سرٹیفکیٹ لیں گے، زندگی گزاریں گے تمہارے شہر میں۔ ہر ہفتے میں 2 سے 3 دن کارپوریٹ کے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں ایسے لڑکیوں کا حمل گرایا جا رہا ہے۔ تم کو کیا پتا؟ پتا ہے تم بھی جانتے ہو کچھ دینے والوں ادھر ادھر شدت، تم کو اتنا ہی معلوم، سینے پہ ہاتھ بننا، زور سے ہاتھ میں بولنا، پیسے پر ملانا، گھروں کو چلے بات ختم۔ تمہاری زندگی کا مشغلہ مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ کون کرے یہ کام؟ کون بچائے میری بیٹی کی عزت کو؟ کون بچائے میری بیوی کی عزت کو؟ کون بچائے میری بہو کی عزت کو؟ کون بچائے میری نواسی اور پودری کی عزت کو؟ کون بچائے؟ آسمان سے جبرائیل آئے، ممکنات میں سے یہ تم کو کھڑے رہنا پڑے گا، تم کو اٹھنا پڑے گا۔ پردے کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا، تم نے کیا کیا مجھے بتاؤ ٹھنڈے دل سے، یا میں کچھ جماعت کے بعد ہر آدمی کھڑے ہو کے بتانا ذمہ داری سے، میں ذمہ داری کہہ رہا ہوں تم کو۔ بتاؤ، کرناٹک کے ہائی کورٹ نے مسلمانوں کے خلاف میں فیصلہ سنا دیا، وہ پہلے لڑ رہی ہیں بچیاں، معصوم بچیاں اپنے حجاب کو بچانے، اپنی عصمت کو بچانے، تم نے کیا کیا؟ کیا تمہاری بیٹی کا جب پردہ اتارا جائے گا جب تم اٹھو گے؟ جب تمہارے بیٹے کے سر سے ٹوپی گرا دی جائے گی جب تم اٹھو گے؟ کیا تمہارے چہرے سے داڑھی موڑ لی جائے گی تم جب اٹھو گے؟ کیا تمہاری مسجد کو آ کر لاک ڈال دیا جائے گا جب اٹھو گے؟ کیا مدارس کو بند کر دیا جائے گا جب اٹھو گے؟ کب اٹھو گے آخر؟ کب اٹھو گے آخر؟ 2 وقت کا کھانا کھاؤ، 1 وقت کے کھانے کے پیسے جمع کر کے اسلام کی مدد کرو۔ آج شدید ضرورت ہے، آج اٹھنے کی ضرورت ہے۔ نہیں اٹھیں گے دوستوں تو کل پچھتاؤ گے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، آپ ہماری اس بات کو اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ بار بار سن کے سے یاد رکھنا اور دیکھنا، جب کبھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے تو آپ کے چھوٹے بھائی کو یاد کر کے کم سے کم دعا دے دینا کہ ایک آدمی تھا بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ حالات بدلنے والے ہیں، اب حالات بدل رہے ہیں۔ کیسے ہوگا؟
کون اٹھے؟ کون خالد بن ولید پیدا ہو؟ کون سلطان صلاح الدین ایوبی آ جائے؟ کون عمر بن عثمان پیدا ہو جائے؟ کون عمر بن خطاب کے خیالات لے کر زندہ رہے؟ کون حضرت علی کی طاقت لے کر زندہ رہے؟ کون ہے؟ یہ قوم نہر تھی، کمزور، ان کو لڑنے کے گل بھی نہیں معلوم، ان کو ٹھہرنے کا سلیقہ بھی نہیں معلوم، ان کی قبر میں دم نہیں، ان کے دماغ کی صلاحیتیں مخلوط، ان کے بجلیوں میں گولا ختم. ایک گھنٹہ کسی کو کھڑا کر دیا جائے تو چکر لے لے جاتا ہمارا مطلب کہ ہاتھ کو ہمارا. کیسے ہوگا؟ اپنی فزیکل طاقت کو بڑھائیے، روز 10 کلومیٹر کی رننگ کر کے آنا، روز اچھے غذا کھانا، گٹکے کھانے کو چھوڑ دینا، سگریٹ پینے کو چھوڑ دینا، صبح اٹھتے ہی چائے پینے کی بری عادت چھوڑ دو. سب سے بری عادت مسلمانوں کو کمزور کرنے کی. صبح ناشتہ کرے نہیں کرے نہیں، کیا کرے؟ چائے پی لیا تھا. اللہ اکبر. یہ چائے پینے کا جو تمہارا میوے کو جو تم عادی بنا رہے ہو نا، یہ بٹھال اور کمزور کرنے کی آنکھ اور دماغ دونوں کمزور ہو جاتے تمہارے. یاد کر لینا ہے بات کو، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جانے میں کھیلا جا رہا ہے. مسلمانوں کو تکالیف دینے کی تمام پروگرامنگ پلاننگ کر لی گئی ہے، لیکن مسلمان اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اٹھیے، جاگیے، جگائیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمارے بچوں کو معاف فرمائے، ہمارے کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرمائے. یا اللہ یہ ملک امن کا رہوانا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ، لیکن اللہ کچھ کمزور اور بدماش قسم کے لوگ بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنا کر اس ملک کے امن کو برہم کرنا چاہتے ہیں. اللہ اس ملک میں ہم خیر کرنے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے صفوں کے دشمنوں کو ختم فرما میرے اللہ. یا اللہ ہمارے صفوں کے دشمنوں کو ختم فرما اللہ. یا اللہ ہمارے صفوں کے دشمنوں کو ختم فرما اللہ. یا اللہ معاملے چین کے ذریعے سے جو نوجوانوں کو، جن بزرگوں کو ختم کر دیا گیا ہے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جو دشمن عناصر اس چیز میں حصہ لیے ہیں، جن کا دماغ چلا ہے، یا اللہ انہیں جہنم رسید کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہر قسم کی بدعت سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ شرک سے بیدار اختیار کرنے والا بنا. یا اللہ توحید پر چلنے والا بنا. یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت، ہمارے بچوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی زندگی کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے ائمہ کی حفاظت فرما، ہمارے مؤذنین کی حفاظت فرما، ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما. یا اللہ جو ذہنی طور پر ہم مریض ہو چکے ہیں، یا اللہ ہمارے ذہنوں کو طاقتور بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.